نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے، بزرگوں نے بھی فرمایا کہ بھائی ساگو دانے کے متعلق میں کچھ عرض کر دوں، تو ٹھیک ہے، ساگو دانے کے متعلق بہت کچھ نیٹس پہ موجود ہے، بہت کچھ بزرگوں نے اور اکابرین نے فرمایا، تو جہاں اتنوں نے فرمایا وہاں میں حقیر آدمی تھوڑا سا میں بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں آپ سے اپنے تجربے کے اعتبار سے، جو میں نے زندگی میں امپلیمنٹ دیا اس کا اور ڈیلیوری لی۔ تو اس کے اعتبار سے سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے کہ ساگو دانہ ایک خوردنی مرہم ہے۔ کہیں بھی زخمی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہلکا زخم ہے، تیز زخم ہے، زیادہ زخم ہے، تو وہاں پہ آپ مرہم لگاتے ہو نا، آئنمنٹ لگاتے ہو نا، ہے نا، تو یہ خوردنی مرہم ہے قدرتی طور پر، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ اندرونی زخموں کو مندمل کرتا ہے۔ پہلی بات کہ یہ داخلی زخموں کو مندمل کرتا ہے۔ دوسری بات اس کی کیا ہے کہ جو سی بی سی رپورٹ میں آپ 4 باتیں دیکھتے ہو کہ جناب علی، اس میں مین تو 4 ہی باتیں دیکھتے ہو نا، باقی تو اس کے ذیل میں آتی ہیں نا، مین باتیں تو 4 ہیں۔ اس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب علی ایچ بی ہیموگلوبن کم ہے یا زیادہ ہے، ڈبلیو بی سی کم ہے یا زیادہ ہے، آر بی سی کم ہے یا زیادہ ہے، پلیٹلیٹس کم ہے یا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ میری بات پہ غور کیجئے گا، اگر آپ نے پوری دنیا طب میں اس سی بی سی رپورٹ پر کمانڈ کنٹرول حاصل کر لی، ایک رپورٹ کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی دوسری تیسری رپورٹ کا نام نہیں لے رہا، ایک رپورٹ، اگر اس پہلی رپورٹ پر، یہ سب سے بنیادی رپورٹ ہے، سب سے پہلی رپورٹ ہے، اس سی بی سی رپورٹس پر آپ نے جناب علی کمانڈ کنٹرول حاصل کر لیا، تو یقین کیجئے کہ آپ دنیا کے بڑے معالجین میں آٹومیٹک آپ کی انٹری بن جائے گی قدرتی طور پر۔ یہ آپ نہیں کہیں گے کہ میں بڑا معالج ہو گیا، دنیا کہے گی کہ یار آپ کے ہاتھ میں فن ہے، آپ کی طب میں جادو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جادو ڈیلیور کب ہوگا؟ جب سی بی سی رپورٹ پر کنٹرول حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس سی بی سی رپورٹ کی جو 4 چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ 4 چیزیں یا تو اپ ہیں تو بیماری، ڈاؤن ہے تو بیماری، ٹھیک ہے۔ 2-3 ڈیجٹ اپ ڈاؤن ہے تو نارمل بیماری کر کے اس کو ریکور کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر 3 ڈیجٹ سے زیادہ ہیں اور عرصہ لے رہا ہے، وہ مینیج نہیں ہو رہا، تو پھر آپ اس کو کچھ اور جگہ پہ بھی لے جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، بڑے خوفناک الفاظ ہوتے ہیں اس کے۔ تو اس میں جو ہے یہ جو 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہے ڈبلیو بی سی۔ یہ ڈبلیو بی سی اگر کسی کا کم ہو گیا، ڈبلیو بی سی کم آ رہا ہے، کسی کم آنے کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت جو آپ سب سے بڑا سپورٹر ہے وہ ساگو دانہ ہے۔ ساگو دانہ پیور ڈبلیو بی سی ہے، یعنی کہ لکوڈ ہو اور بلغمی ہو اور فریش بلغمی ہو، ٹھیک ہے، ایسا بلغم جس کی باڈی کو ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو ڈبلیو بی سی کا میکر ہے، بہت بڑا، سب سے بڑا جو ڈبلیو بی سی میکر ہے وہ آپ کا ساگو دانہ ہے۔ دوسری بات تو وہ آپ نے جناب صبح دوپہر شام 4 ٹائم دینا شروع کیا اور جناب دیتے رہے، اور دیتے دیتے کیا ہوگا کہ بندہ کہے گا کہ میرے سر میں درد آنے لگا ہے۔ جب وہ کہے کہ سر میں درد آنے لگا، اب ساگو دانہ چھوڑ دیں، اس کی سی بی سی رپورٹ کرا لیجئے، اس کا ڈبلیو بی سی کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، کر کے دیکھ لیں، بنا لیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ باڈی میں خشکی بہت زیادہ ہے۔ بندہ کہتا ہے جناب علی میری طبیعت میں خشکی بہت زیادہ ہے، میرے جسم میں خشکی بہت زیادہ ہے، میرے دل میں گرمی اور جلن، دل کی گرمی اور دل کی جلن، جلن بہت زیادہ دل میں۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ جناب گردے میں گرمی جلن زیادہ ہے، مثانے میں گرمی اور جلن بہت زیادہ ہے، جگر میں گرمی اور جلن۔ اچھا، جگر میں جب گرمی اور جلن آئے گی تو میں بھی پاسبل کہ آپ کی آنکھیں بھی یلو کلر کی ہو جائیں۔ اگر بلی روبن ایکسس ہوگا تو جگر والا مسئلہ خراب ہوگا تو آپ کی آنکھیں پیلی ہوں گی، اور اگر آپ کا ڈبلیو بی سی یا ایچ بی ہیموگلوبن ایکسس میں جا رہا ہوگا تو آنکھیں بالکل سفید ہوں گی، ایسی سفید نہیں جیسی ہوتے ہیں بلکہ مردے جیسی سفید ہوں گی، یعنی کہ آنکھوں کی جو سائیڈ والا وائٹ ایریا اس میں چمک نہیں ہوگی، صحیح ہے، ایسا لگا وہ مردہ قبر سے فرار ہو کے آیا ہوا ہے، آنکھیں مری بھی سفید ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعصابی تحریک ہو گئی۔ 3 رنگ ہوتے ہیں نا آنکھوں کے، پہلا یلو آ گیا، دوسرا وائٹ آ گیا اعصابی اعتبار سے، تیسرا ریڈ آئے گا، سرخ۔ اگر بواسیری زہر ایکٹیو ہے بندے کا تو اس کو کہیں نہ کہیں سے خون آ رہا ہے، اور اگر نہیں آ رہا تو پھر آنے والا ہے۔ تو ایسی صورت میں بواسیری زہر میں کیا ہوگا کہ آنکھیں سرخ ہوں گی۔ تو اس کیفیت میں جب آپ نے دیکھا کہ آنکھیں پیلی ہو رہی تھیں تو اب آپ جناب علی یرکان کا علاج کرو، یرکان کے لیے یہ لاؤ، یرکان کے لیے گنڈا بناؤ اور گنڈا جناب گلے میں ڈالو تو فلانا جی جھاڑتے ہیں یہ وہ۔ اور بھائی جو لوگ جتنے بھی طریقے سے جھاڑ رہے ہیں یرکان کو، وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز سے جھاڑ رہے ہیں نا۔ کسی نے کمل گٹا لٹکا دیا، کسی نے کھیرے کے پیس لٹکا دیے، کوئی بھی ایک ایسی چیز جو ٹھنڈی تاثیر کی حامل ہو گلے میں لٹکا دی، اور جناب علی وہ
جیسے جیسے آپ کا جگر کا جو بلی روبن ہے یہ نارمل ہوگا، ویسے ویسے اس کا دھاگا جو ہے اصولی طور پر کیوں یہ دھاگا کیوں بڑا ہوتا ہے؟ کسی کمل گٹے کا یا کسی بھی کوئی چیز کا آپ نے مالا گنڈا وغیرہ ڈال لیا، تو یہ کیمسٹری ایک سائنس ہے، ٹھیک ہے؟ تو باڈی سے ٹچ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے جناب علی یہ نیچے گرے گا، بلی روبن نیچے گرے گا، ویسے ویسے دھاگا کاٹن ہے، کاٹن اعصابی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے جیسے یہ بلی روبن صحیح ہوتا جائے گا، نیچے آتا جائے گا، کنٹرول میں اوقات میں آتا جائے گا، ویسے ویسے دھاگا بڑا ہوتا جائے گا۔ تو یہ ایک اصولی بات ہے۔ تو وہ جو چیزیں بھی استعمال کر رہا ہے روحانی معالج آپ کا، تو وہ بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا، وہ گھر سے تو نہیں لایا۔ تو اسی طرح ساگو دانے میں جو صفات اور تاثیریں ہیں، یہ تاثیر اس کے اندر اللہ نے ہی ڈالی ہے نا، بات تو ایک ہی نا، کوئی چیز باہر سے تو نہیں لا رہے ہو۔ تو ساگو دانے سے بھی بہت جلدی آپ کا بلی روبن ایکسس جو ہوا ہوتا ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا یرقان ختم ہو جاتا ہے، آپ کا جناب یرقان والا بخار، جگر کی گرمی کا بخار، جگر کی جلن وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جسم میں اسکن میں بہت زیادہ خشکی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جلد میں اتنی خشکی ہے کہ رات کو رات بھر ہم خارش کرتے رہتے ہیں، اور جب خارش زیادہ کرو گے تو پھر اگر وہ باڈی اپنے آپ کو ریپیئر کرنے پر آ گئی آپ کی زیادہ خارش کرنے سے، تو پھر یا تو ایگزیمے میں جا سکتے ہو یا سورائسس میں جا سکتے ہو، کیونکہ جو خود ریکوری کا عمل باڈی کا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ مزدوری کو ہم نے لاک اینڈ بھی کرنا ہے۔ لہٰذا اگر ایسی صورت ہے، یعنی کہ خشکی کی اور گرمی کی دونوں کو الگ الگ، میں خشک گرم یا گرم خشک کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ الگ کیجئے گا، خشکی کی یا گرمی کی، دونوں میں سے کوئی بھی کیفیت بڑھی ہوئی ہو باڈی میں، صحیح ہے؟ ایک کیفیت ہوتی آنتوں کی ٹی بی، آسان لفظوں میں بات کریں، اس کو ٹیوبرکلوسس میں نہ لگے جائیں، ٹی بی سر سے پاؤں تک کوئی بھی ٹیشو آپ کا ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا، خشک ہو گیا، بال یوں پکڑ کے موڑے بال ٹوٹ گئے، یہ بالوں کی ٹی بی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی بھی ٹیشو، کوئی بھی ایریا، کوئی بھی یونٹ ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا، خشک ہو گیا، تو بھائی وہ اس یونٹ کی ٹی بی ہے۔ آسان لفظوں میں ٹی بی آپ نے اتنا سا فٹ کیا ہوا ہے، صرف پھیپڑے کو لیا ہوا ہے، آپ پوری باڈی میں ہر ڈی ہائیڈریشن کو ٹی بی کہہ لیں، مان لیں، آسان رہیں گے، فیصلہ آسان ہو جائے گا، اسٹیپ آسان لے لیں گے، ڈیلیور آسانی سے کر سکیں گے اس کے رزلٹ کو، اس کے علاج کو، اس کے ٹریٹمنٹ کو، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں جب آپ نے دیکھا کہ خشکی یا گرمی کا معاملہ بہت زیادہ ہو، باڈی کے کسی بھی یونٹ میں ہو، چھوڑیں کون سے یونٹ میں، تو وہاں پہ یہ ساگو دانہ بہترین کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں، بزرگوں اور بڑوں کو آسان خوراک کے اعتبار سے بہترین کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ قبض ہو تو اس صورت میں بھی بہترین کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ خواہ مخواہ میں موشن آ رہے ہوں تو یہ ٹھنڈی حالت میں دے دیا تو بھی، لیکن کم مقدار میں، تو بھی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کر کے دیکھ لیجئے گا، بڑا سستا سا ملتا ہے، مگر اللہ زندگی بنا دیتا ہے اسے ایک ساگو دانے سے، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔